سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو النصر اسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي والنافع. وقال أبو النضر: أمن حدثه والنافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى ما هاجر إبراهيم حتى لا يبقى إلا شرار أهلها تلفظهم الأرضون وتقبلهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا لها ما سقط منهم غريب من حديث نافع. والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء والله أعلم، وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، جیسے کہ آپ سابقہ حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں کہ لوگ میدان محشر یعنی شام کی طرف لوٹیں گے حتیٰ کہ شرار خلق باقی رہیں گے، پھر ان کو آگ چلا کے وہاں لائے گی. لیکن ان سب میں وہ روایت جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے، وہ زیادہ صحیح ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَقَوْلِهِ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، أي أنه لما فارق قومه وقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح نبي في حياة جده، وكذا قال تعالى: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً أي زيادة
كما قال تعالى فبشرناها بإسحاق من وراء اسحاق یعقوب۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن کی اس آیت مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ فرمایا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو اور ان کے جھوٹے خداؤں کو چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے سب کو چھوڑ کے ہجرت فرمائی، تو اللہ نے بھی انعام دیا، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمایا، اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور وہ بھی نبی، اور پھر اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو جو حضرت یعقوب عطا فرمائے وہ بھی نبی۔ تو یہاں سے سبق یہ ملا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں نوازتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انعام دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ حضرت اسحاق بھی نبی، پھر حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب بھی نبی، پھر حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت یوسف بھی نبی، اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور سیدنا اسماعیل کے ولد سے اللہ نے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں اور قیامت تک ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ زندہ ہے۔ ہر حضور کا امتی جب نماز پڑھتا ہے، جب درود پڑھتا ہے تو سیدنا ابراہیم کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ نے پھر اعزاز بخشا ہے، یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ اگر آزمائش دیتے ہیں تو پھر انعام بھی عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے اٹھیں گے، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول بھی کھڑے ہوں گے، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت کا لباس پہنایا جائے گا تو میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے پہلے یعنی میدان محشر میں جب ساری کائنات کھڑی ہوگی، ساری مخلوق اللہ کی کھڑی ہوگی، تو سب سے پہلا جنت کا جوڑا سیدنا ابراہیم پہنیں گے۔ صحابہ حیران ہوئے، ان نے پوچھا کب لک یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا حضور کیا آپ سے بھی پہلے ان کو جوڑا پہنایا جائے گا؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے جب دنیا میں ان کے لباس کو اتارا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ آج ساری دنیا کھڑی رہے پہلے ابراہیم کو پہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انعام دیتے ہیں، انعام دنیاوی بھی ہوتے ہیں اور انعام جو ہیں وہ اخروی بھی ہوتے ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے آپ کی ذریت میں آ رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے آپ کے خاندان میں نبوت بھی لکھ دی اور کتاب بھی لکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بدلا تھا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا دیں گے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، یعنی یولد لہذا الولد ولد، اس بیٹے کا بھی بیٹا زندگی میں پیدا ہوگا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ وَقَوْنَ يَعْقُوبَ وَلَدًا لِإِسْحَاقَ نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَثَبَتَتْ بِهِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے، نص قطعی ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ نے حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں،
اس لیے میرے پاک نبی نے ایک دفعہ فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ اللہ نے یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی اور ابراہیم بھی نبی علیہم الصلوات والتسلیم۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ اللہ نے فرمایا حضر یعقوب الموت، جب موت آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنی اولاد سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، ہم تیرے خدا تیرے الہ کی، ہم اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور وہی تیرے آبا کا بھی الہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ وفی الصحیحین ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے، میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کون؟ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلوات والتسلیم۔ واما ما رواه الله في انباطل قال وابن اسحاق ويعقوب قال هما ولدا ابراہیم، فمعناه ان ولد الولد بمنزلة الولد فإن هذا الأمر لا يكاد يخفي على من هو دون ابن عباس۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اوفی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے ایک قول ذکر فرمایا ہے کہ حضرت اسحاق اور یعقوب جو ہیں یہ ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو معنی یہ ہے کہ بیٹے کا بیٹا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا، ورنہ حضرت ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، لیکن دونوں ایک لحاظ سے حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بدنی ہم نے ان کو انعام دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ هَذِهِ خِلَاةٌ سَنِيَّةٌ عَظِيمَةٌ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إِيَّاهُ خَلِيلًا وَجَعَلَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا أَنْ جَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی اولاد میں نبوت و کتاب کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا، اللہ نے آپ کی ذریت میں نبوت و کتاب رکھی۔ فلم یوجد نبی بعد ابراہیم علیہ السلام الا وهو من سلالته۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت ابراہیم کی نسل میں فجمیع انبیاء بنی اسرائیل، اور جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں سب اولاد یعقوب ہیں، اور یعقوب جو ہیں وہ اولاد اسحاق ہیں، اور اسحاق جو ہیں وہ اولاد ابراہیم ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایسی شان بخشی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب آپ کی اولاد میں آئے، حتیٰ کان آخرہم عیسیٰ ابن مریم، حتیٰ کہ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے سب سے آخری پیغمبر کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ فقام فی ملئہم مبشرا بالنبی العربی القرشی الہاشمی خاتم الرسل علی الاطلاق وسید ولد آدم فی الدنیا والآخرہ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے پھر وہ خوشخبری دی، ساری اپنے ماننے والوں کو خوشخبری دی اس پیغمبر کی، بالنبی العربی القرشی الہاشمی، کون؟ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور اللہ نے جتنی اولاد آدم بنائی ہے سب کے سردار جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ دیکھیں گے آدم والد ہیں، ابراہیم ابا ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، ابونا آدم و ابراہیم تحت لوائی ولا فخر علی، فرمایا میرا ابا آدم میرا ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے، حالانکہ وہ باپ ہے، لیکن اللہ نے یہ شان دی۔ الذی اصطفاہ اللہ من سمیم العرب العربا، اللہ نے جن کو عرب میں چنا ہے، من سلالت اسماعیل ابن ابراہیم علیہم السلام، ولم یوجد نبی من سلالت اسماعیل سواہ علیہ افضل الصلوات والتسلیم۔ تو اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت یعقوب میں اللہ نے یعنی سینکڑوں نبی تھے، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجے، حضرت محمد مصطفیٰ جو سب کے سردار۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ الم یجدک یتیما فآوا، تو ایک قول تو یہ ہے نا کہ میرے محبوب جب پیدا ہوئے والد فوت ہو گئے، اور ابھی آپ کی چھوٹی عمر مبارک تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی، تو آپ اس اعتبار سے بھی یتیم تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یتیم کا معنی در یتیم، یعنی وہ موتی جو نرالا ہو، اکیلا ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کو ایسا شان بخشا ہے کہ سارے انبیاء ایک طرف ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ ایک طرف ہیں۔ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو یہ مقام بھی اللہ نے حضور کو دیا، اور حضور کا تعلق جو ہے حضرت اسماعیل سے، اور حضرت اسماعیل جو ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی سعادت سے نوازا اور ایسی سعادت دی کہ پھر وہ آخرت تک بھی چلی گئی۔ وَقَانَ لَهُ بِالدُّنْيَا الرِّزْقُ الْوَاسِعُ وَالْحَنِيُّ، اللہ نے آپ پر رزق کے بھی دروازے کھول دیے، والمنزل الرحب، اور اللہ نے آپ کو رہنے کا بھی بڑا اعلیٰ ٹھکانہ دیا، والمورد العذب، اللہ نے آپ کو پانی بھی عذیب میٹھا دیا، والزوجۃ الحسنۃ الصالحہ، اللہ نے آپ کو بیوی بھی صالحہ اور دی، والثناء الجمیل، اور آپ کا ذکر جمیل، والذکر الحسن، وکل احد یحبہ ویتولیٰ، ہر بندہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ یہودی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ، اور نصرانی جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ، مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم کے دین پہ، ہم اس کے کعبے کے مجاور ہیں۔ یعنی اللہ نے سب کے دلوں میں حضرت ابراہیم کی محبت ڈال دی۔ اللہ پاک نے پھر قرآن میں نفی فرمائی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ تردید کریں کہ ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں یہودیت سے، نہ نصرانیت سے اور نہ مشرکین سے۔ یہ مکے والے کیسے دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم بتوں کے توڑنے والا ہے اور یہ اللہ کے کعبے میں بت رکھنے والے ہیں؟ یہ یہودیت کیسے دعویٰ کرتی ہے یہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنانے والے ہیں اور ابراہیم موحدین کا امام ہے؟ نصرانی کیسے دعویٰ کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا بناتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جلنے والے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فَكُلُّ أَحَدٍ يُحِبُّهُ وَيَتَوَلَّاهُ كما قال ابن عباس ومجاہد وقتادہ وغیرہم مع القیام بطاعت اللہ من جمیع الوجوہ۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی شان دی
کہ آپ نے ہر حال میں اپنے اللہ سے وفاداری کی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کیا مانا؟ یعنی اللہ نے جو بھی حکم دیا ابراہیم پورا اترا. اگر جان پہ امتحان آیا تو آگ میں کود گئے، بیٹے میں امتحان آیا تو ذبح کرنے پہ تیار ہو گئے، اولاد کو چھوڑنے کا حکم آیا تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. اللہ کے ہر حکم پہ پورے اترنے والا ابراہیم. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اے کام بجمیع ما امر به وکمل طاعت ربه، اللہ کے ہر حکم پر قائم ہونے والا، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنے والا. ولہذا قال وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. وکما قال تبارک وتعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط علیہ السلام. اب اللہ خبر دیتے ہیں چونکہ حضرت لوط بھی ایمان لائے تھے نا، آپ نے آیت میں فآمن له لوط، تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ اللہ حضرت لوط کا بھی قصہ ذکر فرماتا انہ انکر علی قومہ سوء صنیعہم وما كانوا يفعلونه من قبیح الاعمال في اتيانهم الذكران من العالمين ولم يسبقهم الى هذه الفعلة احد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون السبيل أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی. لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نعوذ باللہ وہ اتنی مفسد قوم تھی کہ اس قوم سے پہلے لڑکوں سے بدفعلی کرنے کا کسی نے گناہ نہیں کیا. اس جرم کی ابتدا جو ہے وہ قوم لوط علیہ السلام نے کی ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کے لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور راستوں میں کھڑے ہو کے ڈاکے مارتے تھے اور اپنی محفلوں میں ایک محفل میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے سامنے گناہ کرتے تھے اور راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو چھیڑتے تھے اور ان کے لڑکے جو ہیں وہ عورتوں والے لباس پہنتے تھے تاکہ وہی ناز و انداز اختیار کرتے تھے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کی قوم سے پہلے کسی نے نہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا انکم لتاتون الفاحشہ، بدبختو تم ایک ایسا برائی کر رہے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ انسانوں میں اور جنوں میں تم سے پہلے کوئی بدبخت پیدا نہیں ہوا جو یہ گناہ کرے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور جو ہے وہ بھی یہ گناہ نہیں کرتا. یہ جو فعل کبھی ہے نعوذ باللہ صرف انسان کرتے ہیں اور ان کی ابتدا جو ہے وہ قوم لوط علیہ السلام سے. اور اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے، پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، راستے میں ڈاکے مارتے تھے، راستے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، ان کے مال چھینتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ أي يفعلون ما لا يليق بالأقوال الفاظ في مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعض ملابات شيئا من ذلك. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ہے کہ قوم لوط کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے سامنے بھی گناہ کرتے تھے. اللہ معاف کرے، آج آپ دیکھ لیں کہ حضور کی امت بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے اور منکرات اور فواحش اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کا حیا بھی نہیں رہا، شرم بھی نہیں رہا.
اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملا، بعض کہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ برائی ایک سب کے سامنے کرتے تھے، کوئی حیا بھی نہیں تھا۔ من قائل كانوا يضحكون، اگر کوئی گزرتا تھا تو ہوائیں نکالتے، اس سے مذاقیں کرتے۔ وقال عائشہ قالت عائشہ عنہا القاسم ومن قائل كانوا يناطحون بين الكباش ويناكرون بين الديوب، وہ جانوروں کو بھی لڑاتے تھے، مرغوں کو بھی لڑاتے تھے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَصِرُ عَنْهُ وَكَانُوا شَرًّا مِنْ ذَلِكَ، یہ تمام کام جو ہیں وہ بدبخت کرتے تھے۔ وقال الامام احمد، آج دیکھ لیں مرغوں کی لڑائیاں، بٹیروں کی لڑائیاں، جانوروں کی لڑائیاں، وہی اعمال خبیثہ ہیں جو پہلی امتوں میں آ گئے۔ وقال الامام احمد حدثنا حماد بن سامہ قال اخبرني حاتم بن صغير قال حدثنا سماك بن حرب النبي صالح مولى ام هاني ان ام هاني قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتون في ناديكم المنكر، اس کا کیا معنی فرمایا؟ حذفون اهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا ياتونه، راستے میں بیٹھتے جو کوئی گزرتا اس کو پتھریاں مارتے، کنکریاں مارتے، چھیڑتے، مذاق کرتے۔ ورواه الترمذي بن جرير في من حديث اسامہ حماد بن رصابة عن نبي يونس القشيري عن حاتم بن ابي صغيرة به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرف الا بهذا صحيح سواء. وقال ابن حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم بن مجاهد تأتون في ناديكم المنكر قال الصفير، سیٹیاں مارتے تھے، واللعب الحمام، کبوتر پالتے تھے، والجلاهك والسؤال في المجلس، لڑکوں کا لڑکوں سے بدفعلی کرنا اور مجلس کے اندر بیٹھ کے سوال کرنا، وحل ازرار القبا، اور چادریں کھول دینا، وقوت رحمہ کا جواب وقوم اللہ ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین۔ اس سب بے حیائی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام تم جو ہمیں ڈراتے ہو تو لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، انہوں نے دعا مانگی کہ میرا اللہ میری مدد فرمائے اس مفسدین قوم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا، اور ایک ایسا عذاب آیا قوم لوط پہ کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی نمونہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت اگر زنا کریں اور دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ حد زنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حد زنا جو ہے وہ ثبوت ہو اور 4 گواہ اس پہ گواہی۔ اور اگر اسی طرح وہ دونوں مرد اور عورت شادی شدہ ہیں تو دونوں کو رجم کریں۔ رجم کا کیا معنی ہے کہ ان کو کھڑا کر کے پتھر مار کے مار دیا جائے۔ اچھا، دونوں میں ایک شادی شدہ ہے ایک غیر شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے حد زنا شدید ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ اللہ نے اور زیادہ شدید رکھا، کیونکہ منشا خدا بندی یہ ہے کہ لوگ ایسے تو نہ ہو کہ 2 گواہ لے آئیں اور لوگوں کو حد مروا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہزاروں میں ایک واقعہ ایسا پیش آئے تو اس کو ایسی سزا دے دو کہ وہ عبرت بن جائے، آئندہ جرأت ہی نہ ہو کسی کو گناہ کرنے۔ اور جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، مثلا ایک اجنبی عورت ہے، ایک اجنبی مرد ہے، ایک کمرے میں پائے گئے ہیں، تنہائی ہے، صاف ظاہر ہے کہ ان کا ملنا جو ہے وہ کسی نیک نیتی سے نہیں ہے،
حد تو جاری نہیں ہوگی، لیکن قاضی تعزیر کرے گا، سزا جاری کرے گا۔ حد الگ چیز ہے، تعزیر الگ چیز۔ تعزیر جو ہے وہ قاضی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو ان کو 100 کوڑا بھی مار دے، چاہے جیل میں ڈال دے، چاہے قید کی سزا دے، حالات کے مطابق۔ یہ نہیں کہ ان کو آپ چھوڑ دیں گے۔ یا اگر کوئی آدمی دونوں راضی ہیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ راضی ہو تو سود حلال، ناراض ہو تو حرام، راضی ہو تو زنا حلال، ناراض ہو تو حرام۔ یہ بات نہیں ہے۔ زنا ہے، وہ راضی ہو یا ناراض۔ اس لیے اگر وہ حدود ثابت نہیں ہوں گے، گواہ نہیں ہے شرعی، تو تعزیر ہوگی۔ اور بعض اوقات تعزیر جو ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ حد سے بھی زیادہ نکل جاتی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، کوئی لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرے، یا نعوذ باللہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے بدفعلی کرے، اب اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اقتل الفاعل والمفعول، کے دونوں کو قتل کر دیا جائے، کہ یہ اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ یہ بندے باقی رہیں، کیونکہ رہیں گے تو پھر جراثیم پھیلیں گے۔ جراثیم پھیلنے ہوں تو اس چیز کو ختم کرو تاکہ آئندہ وہ جراثیم نہ پھیلے۔ اچھا، کسی مرد نے مرد سے بدفعلی کی ہے، دونوں کو حکم ہے کہ لوتی اور لاج دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی نعوذ باللہ مرد سے بدفعلی کرے، وہ فرماتے ہیں اس کو وہی سزا دو جو اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ کسی اونچے مقام پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، کسی مسجد کے مینار پہ لے جاؤ، وہاں سے دونوں کو دھکا دے کے گرا دو اور اوپر پتھروں کی بارش کرو، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کو سزا دی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ وہی سزا دی جائے۔ تو بہرحال یعنی یہ فعل جو ہے یہ زنا سے بھی اشنا ہے، زنا سے بھی برا ہے، اور اس کی سزا بھی اللہ نے زیادہ سخت رکھی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ معاف کرے۔ یہ آج کل جو بحثیں چلتی ہیں نا، دعا کرو اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ بعض اوقات بحث میں آدمی حدود سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے قرآن کا انکار کر بیٹھتا ہے، ضد آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یوں 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 ہے۔ حالانکہ حدود اللہ جو ہیں اس میں نہ تو کسی مولوی کو اختیار ہے، نہ کسی پیر کو اختیار ہے، نہ کسی امام کو اختیار ہے، نہ کسی مجتہد کو اختیار ہے۔ اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جو مسئلہ قرآن حدیث میں موجود نہ ہو، جو نص قطعی اس کو تو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا، اس کو تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حد بیان کی کہ 4 گواہ گواہی دیں، اب صاف بات ہے کہ 4 گواہوں کا ملنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں 4 گواہ کہاں سے آئیں؟ تو ایک صحابی نے، اور صحابی بھی بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے شان والے صحابہ، سب شان والے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں بھی ایک دوسرے کو زیادہ شان دی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب بات ہے کہ میں اپنے گھر میں جاؤں اور میری بیوی نعوذ باللہ کسی غیر مرد سے زنا کروا رہی ہو، اور میں کیسا بے غیرت ہوں کہ برداشت کروں اور باہر جا کے گواہ ڈھونڈنے جاؤں، اور اگر میں گواہ ڈھونڈنے جاؤں تو کیا یا رسول اللہ وہ بیٹھا رہے گا، وہ بدبخت تو زنا کر کے بھاگ جائے گا میرے گواہ آنے تک۔ یعنی جو آج کل اشکال ہوتا ہے نا جی، کہاں سے گواہ آئیں جی، بے عین ہی یہی اشکال ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں حضور کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے
کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی زانی کو دیکھے اور وہ برداشت کرے اور چپ کر کے کھڑا رہے، اور پہلے جا کے محلے والوں کو بلائے بھی دوڑ کے آؤ گواہی دو، اور پھر اتنی دیر میں کہ وہ 4 بندے گواہ ڈھونڈتا رہے، کیا وہ زانی بیٹھا رہے گا؟ وہ تو بھاگ جائے گا۔ تو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضور جلال میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ انا اصغر منک، ہم نے فرمایا میرے صحابی کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے اپنی غیرت بتانا چاہتے ہو؟ میں تم سے زیادہ بڑا بغیرت ہوں، واللہ اصغر منی، اور اللہ ہم سب سے زیادہ باغیرت ہے۔ تو جب اللہ نے کوئی قانون بنایا ہے تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ ہمارا کام ہے بندے کا کہ اللہ کے حکم پہ بس سر جھکا دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اگر اور مگر اور چونکہ اور چنانچہ اور لیکن اور حالات اور معاشرہ اور نئے بحث کرنے کا ہمیں حق کیا ہے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں چپ کر کے، میں ڈر گیا، ابھی حضور ناراض ہو گئے، میں چپ کر کے آیا، اللہ نے مجھے اسی مصیبت میں مبتلا کیا کہ میرے گھر میں آدمی پایا گیا گناہ کرتا ہوا، کہ تم اللہ کے قانون پہ اعتراض کرتے ہو تو آؤ بھگتو سزا پر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعتراض نہ کیا کریں، بڑے سے بڑے کروڑوں کے معاملات ہوں تو 2 گواہ کافی ہے، لیکن یہ عزت کا معاملہ ہے، یہ شرف کا معاملہ ہے، یہ نسب کا معاملہ، اللہ فرماتے نہیں 4 گواہ لے آؤ۔ منشاء الہی یہ ہوتا ہے کہ 4 گواہوں کا ملنا مشکل ہے۔ یا تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ کسی عورت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس نے اس کو اپنے پاس، آدمی باقاعدہ اس کی نگرانی کرے تو ہو سکتا ہے کہ موقع پہ پکڑا جائے اور 4 گواہ بھی آ جائے، اور جب ایک سزا مل جائے گی تو ساری امت کے لیے نمونہ بن جائے گا۔ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ جب اس ملک کے بادشاہ فیصل مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، جب وہ یورپ میں گئے تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو درے لگاؤ اور رجم کر دیا جائے، قاتل کا قصاص کر دیا جائے، اور جو آنکھ نکالے آنکھ نکال دو، جو ہاتھ کاٹے ہاتھ ہونے کا، یہ تو بڑے سخت قانون ہے۔ تو بادشاہ مرحوم نے فرمایا کہ میں پورے یورپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے نہیں، ایک صوبے کے 1 سال کے جرائم کی مجھے فہرست دیں، کہ صرف 1 سال میں تمہارے ایک صوبے میں کتنی چوریاں ہوئیں، کتنی ڈکیتیاں ہوئیں، کتنی زنا ہوئے، کتنی جیل میں گئے، کتنی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو 1 سال نہیں 10 سال کے پورے ملک کے اعداد و شمار دیتا ہوں کہ میرے ہاں کتنی چوریاں ہوئیں اور کتنے زنا ہوئے۔ چور کا ہاتھ کٹ جائے اور پورا صوبہ چوری سے بچ جائے، یہ انصاف ہے؟ یا پورے صوبے میں 10,000 آدمی چوری میں جیل میں پڑا ہو اور جو لٹ جائے اس کا مال بھی نہ ملے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا قانون تو چور بناتا ہے اور اسلام کا قانون چور کی جڑ کو ختم کرتا ہے۔ تمہارے قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے چوری کی، مثلا اس نے آ کے 10 لاکھ چوری کر لیا، پکڑا گیا، ثابت ہو گیا چور ہے، اس نے کہا پیسے تو میں کھا گیا، آپ
کا قانون اس کو 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے جیل بھیج دے گا، 5 سال اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے گا، رہنے کا انتظام بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا۔ اچھا 5 سال کے بعد وہ باہر نکل آئے اور 10 لاکھ اس نے چرایا تھا، اور کون سا بزنس ہے جس میں 2 لاکھ وہ کما لیتا سال کا؟ وہ پھر چوری کرے گا کہ یار بڑا اچھا کام ہے، 10 لاکھ مل گیا، 5 سال جیل میں رہے تو کیا ہو گیا؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اپنی جیب کے بجائے لوگوں کی جیب میں بھی پہنچ جاتا ہے تو ہاتھ کاٹ دو، یہ نمونہ بنا دو اس کو عبرت کا۔ باقی یہ باتیں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، وہ یہ باتیں بناتے ہیں کہ جی ہاتھ کٹیں گے، ہمارے پاس تو ہر کوئی چور ہے۔ اللہ کے بندے، اگر ایک درخت پہ 2000 پرندہ بیٹھا ہو، آپ ایک پرندے کو نشانہ بنائیں تو باقی اڑ جائیں گے۔ آپ جب ایک کا ہاتھ کاٹیں گے باقی چور انشاءاللہ اڑ جائیں گے، چوری ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ آپ کو مکے مدینے میں سارے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اسی قانون اسلام کی برکت ہے کہ آج 30 لاکھ آدمی آتا ہے لیکن جرائم 1% 2% سے زیادہ نہیں ہوتے، اور وہ جرائم بھی کون کرتے ہیں؟ ہمارے ملک کے لوگ آگے کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے عربی کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی عرب نے نعوذ باللہ آگے جیب کاٹی ہو حرم میں؟ عرب بیچارے تو جب رمضان آتا ہے، حج آتا ہے، وہ تو حرم میں بھی نہیں آتے کہ باہر کے لوگوں کو جگہ دو، ہم باہر مسجد میں پڑھ لیں گے، ہم حرم ہی چھوڑ دو تاکہ باہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ وہ تو جو صحیح معنی میں عرب ہیں وہ تو مسجدوں میں بیچارے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی ہمارے ملک کے آئے ہوئے لوگ جو ہیں چوریاں کرتے ہیں، وارداتیں کرتے۔ اسلام کے ہر قانون میں حکمتیں ہیں۔ اچھا خدا نہ کرے میاں بیوی ہے، دونوں کا نکاح ہے۔ اب اگر خامند نے بیوی پہ تہمت لگا دی، اسلام کہتا ہے گواہ لاؤ۔ عورت نے خامند پہ تہمت لگا دی، گواہ لے آؤ۔ اچھا گواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ حد قذف جھوٹی گواہی دینے کے کوڑے کھاؤ۔ اب میاں بیوی ہیں، کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، تم ان کو قاضی کھڑا کر لے گا اور ان کو کہے گا کہ 4 دفعہ تم قسم کھا کے کہو کہ میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں 5ویں دفعہ کہو کہ اللہ کا مجھ پہ غضب ہو۔ اسی طرح عورت سے بھی دے گا، اگر دونوں قسم کھا لیں گے نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن حد کسی کو نہیں لگے گی۔ اور قیامت میں جو جھوٹا ہے وہ پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حد زنا ہے، اسی طرح حد سرقہ ہے، حد شرب الخمر ہے، اسی میں لوٹی کی زنا ہے۔ جو لوگ نعوذ باللہ مرد سے بدفعلی کرے یا مرد اپنی بیوی سے نعوذ باللہ بدفعلی کرے، اس کی بھی وہی سزا ہے کہ اگر بیوی راضی ہے دونوں کو برابر سزا ملے گی۔ اگر وہ مک رہا ہے، مجبور ہے، اس کو خامند جبر کر کے برائی کرتا ہے تو عورت کو وہ سزا نہیں ملے گی لیکن خامند کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پورے عالم اسلام سے جرائم کو ختم فرمائے، امن و امان قائم فرمائے، اور حضور کی امت کی نسلوں کو اور خاندانوں کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں تو حکم ہے، لیکن رکن یمانی جو ہے اس کو بوسے کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عمل جو ہے، اس حدیث کو یاد رکھ لو نا، انشاءاللہ ہر عذاب سے بدعت سے بچ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا کوئی عمل
اللہ کی دربار میں قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں. کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا جب تک دو شروط نہ پائی جائیں. اور وہ دو شرطیں کیا ہیں یاد رکھو. فرمایا ان یکون خالصا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو. عمرہ کرے، حج کرے، طواف کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، خالص اللہ کے لیے ہو. کسی کا دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو. یہ نہ ہو لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے پیر کہیں، لوگ مجھے مولوی کہیں. اگر عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے وہ عمل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عمل خالص، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے کہ ہم کیا کہہ دیتے ہیں ہم لوگ کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، تو دونوں کو شریک کر دیا نا. بھئی اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر حسین کے لیے نہیں ہے، اور اگر تم نے حسین کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ کا نام کیسے لے رہے ہو؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں خیرات کر رہا ہوں، خالص تیرے نام پہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، لیکن اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے تو یہ جائز ہے. کیوں؟ عمل تو خالص اللہ کے لیے ہو گیا نا. جب عمل اللہ کے لیے ہو گیا، اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آپ نے جا کر ایک جگہ مزدوری کی، آپ کی مزدوری ہے 100 ریال. آپ نے اس آدمی سے کہہ دیا کہ جی میری مزدوری کا 100 ریال بن گیا. انہوں نے کہا اچھا میرے بجائے مولوی مکی کو دے دینا. بے عین ہی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ میرا عمل تیرے لیے ہے، میرا عمرہ تیرے لیے ہے، میرا طواف تیرے لیے ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ملا مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، میرے سارے عمل کس کے لیے ہیں؟ لا شریک لہو، جس کا کوئی وَبِذَٰلِکَ أُمِرْتُ، یہی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ عمل کیا ہو؟ یاد رہے گا پہلی شرط کیا ہے؟ عمل کس کے لیے ہو؟ اچھا اللہ کے لیے ہو. کیا مانا اس کے لیے؟ کسی اور کو شریک، کسی پیر فقیر کو شریک، کسی بزرگ ولی کو شریک، کسی پیغمبر فرشتے کو شریک نہیں، خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ. اچھا اب دوسری شرط بھی یاد رکھ لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے محبوب نے فرمایا کہ پہلی شرط ہے ان یکون خالصا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ان یکون ثوابا. ثوابا کا کیا معنی؟ اے موافقا لشریعت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل حضور کی سنت شریعت کے مطابق ہو. اگر وہ عمل حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے جیسا عمل ہو تو قبول. اب دیکھو نا جی، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام ہے، کوئی لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. یہ دیکھو کہ کیا حضرت بلال نے ساری زندگی جو اذان کہی ہے، کیا حضور کی زندگی میں اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے تھے؟ اگر نہیں تو سنت کے مطابق نہیں، بس بات ختم ہو گئی. اور سنت کے مطابق نہیں تو اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں. ہر مسئلے کو دیکھ لو. ایک
ایک آدمی 12 ربیع الاول مناتا ہے، ایک آدمی 11ویں شریف مناتا ہے، ایک آدمی عرس شریف مناتا ہے، ایک آدمی قوالی شریف سنتا ہے. کوئی جھگڑے نہ کرو، کہو بھی ثابت کرو یہ حدیث کے مطابق ہے. اگر سنت کے مطابق ہے ہم ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں. اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہونا، ہم بلا وجہ پیسے کیوں ضائع کریں؟ تو اعمال میں 2 شرطیں. اب اسی کو دیکھ لیں کہ رکن یمانی جو ہے یہ بھی کعبہ شریف کا کونا ہے جو یمن کی جانب ہے. حجر اسود جو ہے وہ بھی کعبہ شریف کا کونا ہے. حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے کیونکہ میرے محبوب نے حجر اسود پہ بوسہ دیا ہے، تو اب دینا جو ہے وہ موافق ہو گیا حضور کی سنت کے. رکن یمانی پہ حضور نے ہاتھ تو لگایا ہے لیکن بوسہ نہیں دیا ہے، تو وہاں بوسہ دینا خلاف سنت ہے اور ہاتھ لگانا سنت. اچھا، دونوں یہ کنارے جو ہیں یہاں حضور نے نہ ہاتھ لگایا نہ بوسہ دیا، تو یہاں نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، کیونکہ اگر سنت ہوتا تو پہلے میرا محبوب ہاتھ لگاتے. تو یہ مسئلہ بڑا واضح ہے، کوئی جھگڑا نہ کیا کریں. ورنہ ایمان سے کہیں کہ حجر اسود سے اس کے بوسہ دینے سے کیا ہمارا کوئی تعلق ہے. اس لیے حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا، فرماتا ہے کہ حجر اسود سن لو کہ تم کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر تجھے میرے مدنی نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. تو معنی یہ ہے ہم کس کی اتباع میں بوسہ دیتے ہیں؟ اچھا، حضور پاک نے سیدنا ابراہیم، سیدنا آدم، سیدنا موسیٰ، کسی پیغمبر کسی نبی کی قبر پہ بوسہ دیا ہے؟ ہاں جی نہیں. اگر دیا ہو نا تو مجھے بھی کوئی ڈھونڈ کے حدیث دکھا دے، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں لڑائی والا مولوی ہوں ہی نہیں. لڑائی تو جاہل کرتا ہے، علم والا کیوں لڑے؟ جاہل ہوتا ہے وہ ڈنڈا لے کے آ جائے گا، بس ٹھیک ہے لڑائی کرنی. اگر حضور نے بوسہ نہیں دی، چلو حضور کے بعد حضور کی قبر مبارک جو ہے اس پہ کبھی بی بی عائشہ نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، اہل بیت نبی نے، حسن حسین نے، کسی نے بوسہ دیا ہے؟ اگر دیا ہے ثابت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی جھگڑا ہی نہیں. جھگڑا کس بات؟ اور اگر سرکار دو عالم کی قبر کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے تو کسی پیر کی قبر کو بوسہ دینا کیسے جائز ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، او جی وہاں بھی ہیں، دیکھو بیوی کو بوسہ دینا تو جائز ہے، پیر کو جائز نہیں. تو ہم پیر کو بیوی سمجھیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ہم پیر کو بھی بیوی سمجھ کے بوسہ دیں؟ اچھا، بیوی کو زندگی میں بوسہ دیا جاتا ہے مرنے کے بعد؟ ہاں جی نہیں، آپ بتائیں. اگر بیوی کو مرنے کے بعد قبر کو بوسہ دینا ثابت ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مثال دیتے ہوئے بھی بات بنے نا. ورنہ پہلے تو تم نے پیر کو بیوی بنا دیا، پھر بیوی کو تو مرنے کے بعد بعض فقہا کہتے ہیں کہ خامد اس کا منہ بھی نہ دیکھے، غسل بھی نہ دے، بوسہ تو بڑی چیز ہے. تم مرنے کے بعد جو قبروں پہ بوسہ دے رہے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حجر اسود پہ بوسہ دینا سنت ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، اور بوسہ دینا جو ہے وہ منع ہے. حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اور رکن یمانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی ہاتھ لگائے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تو اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما. حجر اسود کو بوسہ دینے میں جو لوگ دھکے دیتے ہیں، بہرحال دھکے نہیں دینے چاہیے. دھکا دینا مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، اور بوسہ دینا تو سنت ہے. کربلا میں
حضرت حسین حق پر تھے کہ یزید حق پر تھا؟ یزید تو تھا ہی نہیں کربلا میں، یزید تو کربلا میں نہیں تھا۔ کس نے کہا ہے آپ کو کہ یزید کربلا میں تھا؟ کربلا میں یاد رکھو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنے تمام ہمراہی ساتھیوں سے کہا کہ میں آپ سب لوگوں کو اجازت دیتا ہوں جو جانا چاہے واپس مدینہ منورہ چلا جائے، لیکن میں جاؤں گا کربلا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ نواسہ رسول آپ کیوں جائیں گے؟ فرمایا مجھے تو میرے نانا نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میں نے اس سرزمین میں شہید ہونا ہے، وہ تو پوری ہوگی۔ اب جب سب لوگوں نے بات مان لی، کسی نے نہ مانی، پھر آپ نے ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کے تابع جو فوجیں آئی تھیں آپ نے ان کو خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب آپ کے سامنے میرے 3 راستے ہیں، یا تو مجھے چھوڑ دو، میرا راستہ نہ روکو، اور مجھے یزید سے خود ملنے دو، میں اس کے ساتھ خود بات کروں گا، پھر جو بھی اللہ کو منظور ہے معاملہ طے ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدینے بھی نہیں جانے دیتے ہو، یزید سے بھی نہیں ملنے دیتے ہو، تو کسی اور ملک کی بارڈر مجھے کراس کرنے دو، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں تلوار چلے۔ اس وجہ سے اب حضرت حسین جو ہے مظلوم ہو گئے کہ انہوں نے تو 3 راستے رکھ دیے دشمن کے سامنے، لیکن ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن نے اپنی وفاداری دکھانے کے لیے بغیر کسی کے حکم کے خود ذاتی طور پہ حملہ کر کے شہید کیا، اس میں کسی کا حکم شامل نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت معاویہ کا۔ حضرت معاویہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو سفیان کے۔ ابو سفیان حضور کے کیا ہیں؟ تو حضرت معاویہ کیا بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہ یزید کس کا بیٹا بنا؟ حضرت حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے۔ حضرت علی کس کے بیٹے ہیں؟ ابی طالب کے۔ ابی طالب کس کا بیٹا ہے؟ وہ تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ تم کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو جھگڑے میں پڑ کے؟ نہ تم سے قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا، تو تم بلا وجہ اپنی قبر کیوں خراب کرتے ہو؟ اللہ مثلا حضرت حسین ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق پہ ہیں، حضرت علی حق پہ ہیں، اب اس میں حکم شامل ہے نہیں ہے، جب یہ سوال ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم کیوں اپنی عاقبت خراب کریں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین اگر ان کو معاف کر دیں تو آپ کیا کریں گے یا میں کیا کروں گا؟ تو یہ معاملہ اسی لیے عبداللہ ابن المبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا پوچھنے والے، اللہ نے ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھا ہے کہ ہم اس امتحان میں نہیں تھے، تو آج ہم اپنی زبانیں کھول کے اپنے آپ کو کیوں اس امتحان میں ڈالیں؟ یہ معاملہ ان کے درمیان میں ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہے، ہم کون ہیں بحث کرنے والے؟ اس لیے بلا وجہ نہ ٹکریں ماری کرو، تم اپنا فکر کرو۔ ملکوں میں عورت حکمران بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی، لیکن کون مانتا ہے میرا بھائی؟ آج تو ہر جگہ عورت کی حکمرانی ہے، مولوی پر بھی عورت حکمران ہے، پیر پر بھی عورت حکمران ہے، 2 لاکھ مرید جو ہوگا لیکن پیر صاحب عورت کے مرید ہوں گے۔ یہ چھوڑو، مسئلے ہیں، مسئلے پڑھ کے کیا کر دو گے بھلا؟ ایک اندھے کو بھی پتا ہے کہ اگر
عورت حکمران بن سکتی، اس روئے زمین پہ بی بی فاطمہ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں تھا۔ وہ بنت النبی المصطفیٰ تھی، حضور کی بیٹی تھی، حضور کے بعد خلافت اس کو ملتی، تو فیصلہ ہو گیا کہ عورت اسلام میں نہ بادشاہ بن سکتی ہے، نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ امیر المومنین بن سکتی ہے۔ مدینہ منورہ سے رہتے ہیں 22 کلومیٹر دور، آپ نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، 4 ماہ 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 4 ماہ